جی کیف 3 آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. لیکچر نمبر ہمارا 8 چیپٹر 11 کا لاسٹ لیکچر ہے. آج ہمارا چیپٹر 11 کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمارے لا کا پہلا چیپٹر آج ختم ہونے جا رہا ہے اور اس میں ہم کنسپٹ کیا اسٹڈی کریں گے؟ کنسپٹ کریں گے انکارپوریشن اور رجسٹریشن آف اے کمپنی، یعنی کسی بھی کمپنی کی انکارپوریشن اور رجسٹریشن کیسے ہو سکتی ہے. یعنی یہ کنسپٹ پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر آپ اپنی خود کی کوئی کمپنی کھولنا چاہے، رجسٹر کروانا چاہے اسے، تو بغیر کسی وکیل کی مدد کے اپنی کمپنی انکارپوریٹ یا رجسٹر کروا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں آپ نے کروانی نہیں ہے. یہ 4-5 ہزار کسی کو دے کے کسی وکیل سے پریکٹیکلی اگر کروانا ہو تو کروا دیجیے گا، کیونکہ ہم جو ہے ہمارا فوکس جو ہے، ہمارا جو کام ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو صرف اس لیے کہ اگر کبھی آپ کو اس پروسیس میں انوالو ہو تو آپ کو پتا ہو کہ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے، سٹیپس کیا انوالو ہوتے ہیں. کیونکہ اگر کسی دوسرے سے کام کروانا بھی ہو نا تو بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو خود پتا ہو کہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے. تو اسی لیے اس لرننگ آبجیکٹو میں ڈیٹیل پروسیجرل چیزیں آپ کو نہیں سمجھائیں گے، ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. لیکن بہرحال جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ سارے آپ کو پتا چل جائیں گے، اور اس کے بعد سچ میں آپ اس قابل ہوں گے کہ تھوڑا بہت نیٹ کی ریسرچ کرنے کے بعد اور یہ کنسپٹ سیکھنے کے بعد آپ اپنی کمپنی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. یہ کنسپٹ ہمارے رائز بک میں لرننگ آبجیکٹو نمبر 5 پہ آپ کو ملے گا، اور اس کو اٹیمپٹ کرنے، ریڈ کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ نے جو ریٹن فارم میں کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں وہ ہے کویسچن نمبر 15 16 والیوم 1 میں سے پلس ایم سی کیوز والیوم 1 میں سے. یہ اٹیمپٹ کرنا ہے. والیوم 2 میں سے 2 کیس اسٹڈی، 2 کویسچنز ہیں آپ کے، کویسچن 2 اور کویسچن 6. اچھا، آپ کو یہ جو اسائنمنٹ ہے اس کا علیحدہ سے ایک پیج جو ہے وہ شیئر آپ ہی کے اسی سیکشن کے اندر جہاں پہ آپ کو یہ لیکچر ملا ہوگا، ویڈیو لیکچر اس کے ساتھ ہی اویلیبل ہے، تو وہاں پہ بھی ہم نے اپلوڈ کر دیا تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. والیوم 2 میں 2 طرح کے کویسچنز ہوتے ہیں، ایک ریپروڈکشن کے، ایک کیس والے. تو اس ڈاکومنٹ میں دیکھیے گا جن کویسچنز کے ساتھ لفظ کیس لکھا ہوگا وہ اس کا مطلب ہے کیس اسٹڈی والے سیکشن میں سے ہے. جن کے ساتھ سمپل کیو لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے وہ ریپروڈکشن کا کویسچن ہے. آئندہ بھی ہم اسی ترتیب کو فالو کریں گے. اور آئی کیپ کی بک میں جو سیکشن ہے جہاں پہ آپ کو یہ کنسپٹ ملیں گے وہ 11.5، اور اس کے بعد جو آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہے، جن ایگزامپلس کو ریٹن فارم میں اٹیمپٹ کرنا ہے، کویسچن نمبر 18، کویسچن نمبر 19 اور ایم سی کیوز. جو ایم سی کیوز ہیں وہ بیسیکلی رائز بک میں اور آئی کیپ کی بک میں سیم ہیں. جی تو سٹارٹ کرتے ہیں. رجسٹریشن آف کمپنی. ایک کمپنی کی رجسٹریشن ہم نے کروانی ہے، کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو نام ریزرو کروانا پڑے گا. نیم ریزرو کروانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نیچرل پرسن کا نام رکھنا ہونا تو کوئی پابندی نہیں، آپ کی مرضی ہے جو مرضی نام رکھ لیں. لیکن اگر ایک کمپنی آپ انکارپوریٹ کروانے جا رہے ہیں اور اس کا نام رکھنا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. جیسے پہلے کنڈیشن، وہ آلریڈی کسی ایگزسٹنگ کمپنی کا نام اگر کسی نے رکھا ہوا، آپ اس نام پہ نئی کمپنی نہیں کھول سکتے. اور دوسرا، اس کمپنی کے نام میں کچھ الفاظ شامل نہیں ہونے چاہیے، جیسے ملک گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایفیلیشن شو نہ ہو رہی ہو، نام میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے جس سے لگے کہ یہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کمپنی ہے، کیونکہ پھر لوگ اس کمپنی میں زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے اور یہ سمجھ کے کہ شاید اس کی بیک اینڈ میں گورنمنٹ ہے، اور وہ ممبرز پیسے لے کے ہو سکتا ہے بھاگ جائے. اسی لیے نام کو ریزرو کروانا ضروری ہے کہ آپ نے کمپنی کا ایک اچھا سا شبھ سا نام رکھنا ہے تو وہ کیا ہوگا. آپ جو بھی پریکٹیکلی کوئی 3-4 آپشن ذہن میں رکھے کہ پہلی پرائرٹی یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی یہ ہے، وہ پھر ہم رجسٹرار کے پاس جاتے ہیں اور رجسٹرار سے کہتے ہیں سر اپلائی کرتے ہیں، سر اس نام کو ریزرو کر لیں. اچھا یاد رکھیں، ابھی ہم جو پہلی دفعہ رجسٹرار کے پاس جا رہے ہیں نا، اس کو جو رجسٹریشن کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے. کمپنی رجسٹر کروانے کے لیے نہیں جا رہے، صرف اور صرف نام کو ریزرو کروانے کے لیے جا رہے ہیں کہ سر یہ نام دیکھیں، اگر یہ نام لیگلی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ریزرو کر لے ہم، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نام ہمارا ریزرو ہو گیا ہے. ہم ان قریب ہفتے، 2 ہفتے، 3-4 ہفتے کے اندر اندر آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے پورے کمپلیٹ ڈاکومنٹس لے کے، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کیا نام ہے تو لیگل ڈاکومنٹس پھر ہم اس نام کی بیس کے اوپر بنوائیں گے. ورنہ یہ نہ ہو سارے لیگل ڈاکومنٹس بنوا کے لے آئیں، بعد میں پتہ چلے نام سوٹیبل نہیں ہے اور سارے ڈاکومنٹس دوبارہ بنوانے پڑے. تو سب سے پہلے نام ریزرو کروانا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟
پروموٹرز کو اپلائی کرنا پڑے گا, جانا پڑے گا کس کے پاس؟ رجسٹرار کے پاس, کہ نام ریزرو کر دیں, اور رجسٹرار نام ریزرو کر دے گا, لیکن کتنے عرصے تک؟ 60 دن کے لیے. نیم 60 ڈیز کے لیے ریزرو ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ نام ریزرو ہو گیا نا, آپ نے اس کے 60 دن کے اندر اندر آ کے اسے کمپنی کی رجسٹریشن کروا لینی ہے. 60 دن کے بعد نام کی جو ریزرویشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے وہ نام دوسرے لوگوں کے لیے بھی اب اویلیبل ہوگا, کوئی بھی اس نام کو سلیکٹ کر کے کمپنی رجسٹر کروا سکتا ہے. لیکن 60 ڈیز تک آپ کا انتظار کیا جائے گا, نام ریزرو ہوگا 60 ڈیز تک. پھر اس کے بعد جو اسی لائن میں ایک لفظ ہے جس کے ساتھ میں آپ کی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے پروموٹر. پروموٹر کیا ہے؟ 3 الفاظ ہیں, ان میں فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پروموٹر, سبسکرائبر اور ممبر. پروموٹر, سبسکرائبر اور ممبر. ان میں ایک رف سا فرق فی الحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پروموٹرز بڑے ہو کے سبسکرائبر بنتے ہیں, اور سبسکرائبر مزید بڑے ہو کے پھر ممبر بنتے ہیں. لیکن یہ تو ہے صرف کنسپچوئل انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے, لیگل ڈفرنس میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. پروموٹرز کا مطلب ہے وہ لوگ جو کمپنی بنانے کے لیے نیسیسری ایکشنز لیتے ہیں. جیسے فرض کیجئے 6-7 لوگ دوست آپس میں بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں یار فارغ ہی بیٹھے ہوئے کیوں نہ ایک کمپنی بنا لیں. کہا چلو ٹھیک ہے کمپنی بنا لیتے ہیں. اب ان لوگوں نے اپنا ارادہ بنایا کمپنی بنانے کا, یہ ان کو پروموٹر کہا جاتا ہے. پروموٹر means ایسے persons who take necessary actions to register a company, to incorporate a company. کمپنی انکارپوریٹ کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں, نیسیسری ایکشن لیتے ہیں, ان لوگوں کو پروموٹرز کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے پروموٹرز گئے رجسٹرار کے پاس, سر نام ریزرو کروانا ہے. کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. رجسٹرار نے دیکھا اپنے ریکارڈ میں, ہاں یہ ابھی تک اور کسی نے نام نہیں رکھا, اور اس نام میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے, کوئی ایسی ویسا لفظ بھی نہیں ہے جو کہ غیر اخلاقی ہو, اور ٹھیک ہے جی ریزرو ہو گیا نام. 60 دن کے اندر اندر ڈاکومنٹس لے کے آ جانا تاکہ کمپنی رجسٹر کروا دے. اگر پروموٹر نام کو رجسٹر کرنے سے ریفیوز کر دیتا ہے, جیسے نام ہے تو مناسب, پروموٹر نے کہا نہیں میں نے یہ نام رجسٹر نہیں کرانا, تو کیا رجسٹرار ریفیوز کر دیتا ہے کہ میں نے یہ نام اس کو ریزرو نہیں کرنا؟ پروموٹرز کے پاس کوئی قانونی کاروائی کہا کہ بالکل ہے. وہ کس کے پاس چلے جائیں؟ کمیشن کے پاس. ریفیوزل کے 30 دن کے اندر, یاد رکھے جس وقت رجسٹرار نے ریفیوز کیا نا نیم کو ریزرو کرنے سے, اس کے 30 دن کے اس کے بعد 30 دن کے اندر اندر کمیشن کے پاس چلے جائیں. 30 دن کے بعد جائیں گے, کمیشن کہے گا نہیں بھائی اب کوئی فائدہ نہیں آنے کا, اب سارا پروسیس دوبارہ سے شروع کرو. تو 30 دن کے اندر اندر کمیشن کے پاس چلے جائیں کہ سر رجسٹرار آپ کا جونیئر آفیسر ہے, آپ کے انڈر کام کرتا ہے, اس نے فیصلہ صحیح نہیں کیا. پھر کمیشن فیصلہ کرے گا, اور جو کمیشن کا فیصلہ ہوگا وہ فل اینڈ فائنل ہوگا. اس کو آگے چل کے آپ کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 طرح کے ڈیسیژنز کو, ریزولوشنز کو کورٹ میں جا کے ہم نل اینڈ وائڈ قرار دلوا سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں. تو یہ نیم سے ریلیٹڈ جو ڈیسیژن ہے SCCP کا فائنل ہوگا ڈیسیژن, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. رجسٹرار کو ہم نے چیلنج کر دیا کمیشن جا کے. یہ جو نیم ہے اگر بعد میں پتا چلتا ہے نام ریزرو کروایا گیا تھا, بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس میں کوئی انکریکٹ انفارمیشن یا ڈاکومنٹ سبمٹ کروائی گئی تھی, جیسے فرض کیجئے اصل میں اس کمپنی نے کام کرنا تھا شوگر میں, چینی وغیرہ بنانے میں, مینوفیکچرنگ میں, اور نام میں لکھ دیا کہ یہ ٹیکسٹائل کمپنی, ABC ٹیکسٹائل کمپنی, تو کمپنی لمیٹڈ. تو نام میں ٹیکسٹائل کا لفظ آنے سے لگ رہا ہے کہ جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر کا کام کرے گا, حالانکہ اصل میں اس کا بزنس شوگر کا ہے. تو اگر اس طرح کی انفارمیشن یا کوئی اور پتا چلے رجسٹرار کو کہ مجھے غلط انفارمیشن بتائی گئی ہے, تو رجسٹرار اس ریزرویشن کو کینسل بھی کر سکتا ہے. جو نیم ریزرو کیا گیا شل بی کینسلڈ اگر پتا چلے کہ انکریکٹ ڈاکومنٹ سبمٹ کروائی گئی ہے. اور یاد رکھیں یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو نام ریزرو کیا گیا ہے وہ کینسل ہو جائے گا. اگر فرض کیجئے کہ کمپنی انکارپوریٹ ہو گئی, اس کے بعد پتا چلا کہ جو نام
ریزرو یہ جو نام رجسٹر ہو گئی جس کے ساتھ کمپنی، یہ غلط ہے، صحیح اس کو صحیح طریقے سے رجسٹر نہیں کروایا گیا تھا، انکریکٹ انفارمیشن دی گئی تھی. تو یاد رکھیں ایون بعد میں بھی رجسٹرار یہ آرڈر ایشو کر سکتا ہے کمپنی کو کہ بھائی جان یہ نام چینج کرے. رجسٹرار کے پاس پاور ہے. آپ کو یاد ہوگا پاور آف رجسٹرار میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ رجسٹرار نیم کو ریزرو بھی کر سکتا ہے پلس نیم کو ریکٹیفائی کرنے کی پاور بھی رجسٹرار کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چاہے ریزرو کرنے کے بعد یا ایون رجسٹریشن کے بعد بھی پتا چلے ڈاکومنٹس وغیرہ انفارمیشن صحیح پرووائڈ نہیں کی گئی تھی، ریزرویشن کینسل ہو جائے گی. اچھا اس سٹیج میں ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک نیم ریزرو کروا لیا. نیم ریزرو کروانے کے بعد واپس آ گئے. اب ہمارے پاس 60 دن ہے. 60 دن کے اندر ہم نے کنسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹس جس کی بیس پہ کمپنی بنتی ہے وہ رجسٹرار کو جمع کروانے ہیں. اور ذرا مجھے بتائیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ کنسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں؟ 2 ڈاکومنٹس، ایک میمورینڈم آف ایسوسیشن اور دوسرا آرٹیکلز آف ایسوسیشن. یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے ابھی میں نے نہیں بتایا، صرف کنسپٹ بلڈنگ کے لیے فرق بتا رہا ہوں. میمورینڈم سمجھ لیں انٹرنل ڈاکومنٹ ہے اور آرٹیکلز میمورینڈم ایکسٹرنل ڈاکومنٹ ہے، آرٹیکلز انٹرنل ڈاکومنٹ ہے. آرٹیکلز میں انٹرنل افیئر لکھے ہوتے ہیں، میمورینڈم میں ایکسٹرنل. تو میمورینڈم اور آرٹیکلز میں جو فرق ہے وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل کا ہے. باقی ڈیٹیل ڈفرنس ہم نے نیکسٹ چیپٹر میں اسٹڈی کرنا ہے. چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن بنانا ہے اپنی کمپنی کا. میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں. کیا لکھی جاتی ہیں ابھی ہم نہیں پڑھ رہے. کب پڑھنا ہے؟ اگلے چیپٹر میں، چیپٹر 12 میں. ہم نے میمورینڈم بنا لیا، ہم نے آرٹیکلز بھی بنا لیا اور پہنچ گئے رجسٹرار کے پاس. ساتھ میں ایک بیان حلفی جمع کروایا، ڈکلیریشن آف کمپلائنس ود لیگل ریکوائرمنٹ، کہ ہم نے سارے قانونی تقاضے پورے کر لیے. یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. اصل میں جو ہم نے ڈاکومنٹس بنا کے جمع کروانی ہے جو رجسٹرار کو دینی ہے. کس کو دینی ہے؟ رجسٹرار کو. ہم نے 60 دن کے اندر نیم ریزرو کرانے کے 60 دن کے اندر رجسٹرار کے پاس جانا ہے، اسے درخواست کرنی ہے، سر نام ریزرو کروا کے گئے تھے، اس نام سے یہ کمپنی رجسٹر کر دیں ہماری. رجسٹرار کے الاؤ ڈاکومنٹ، ہم نے اسے 3 ڈاکومنٹ دینے ہیں، میمورینڈم، آرٹیکل اور ڈکلیریشن آف کمپلائنس ود لیگل ریکوائرمنٹ. ڈکلیریشن آف کمپلائنس ود لیگل ریکوائرمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم بیان حلفی جمع کرواتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے قانونی تقاضے جو بھی رجسٹریشن کے حوالے سے تھے پورے کر دیں. اچھا یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ایس سی سی پی نے کمپنی کی انکارپوریشن کا پروسیس سمپلیفائی کیا ہوا ہے. سمپلیفائی کیسے کیا ہے ذہن میں رکھے. میمورینڈم آف ایسوسیشن کمپیریٹیولی اسمالر ڈاکومنٹ ہے، آرٹیکلز آف ایسوسیشن لارج. آرٹیکل ایسوسیشن بنانا ذرا مشکل تھا، تو ایس سی سی پی نے ایک سٹینڈرڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن بنا کے، جس میں سٹینڈرڈ کسی بھی کمپنی کو کیسے چلانا ہے اس کی سٹینڈرڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، سٹینڈرڈ پروسیجرز لکھے ہوئے ہیں. ہمارے لیے آسانی کیسے ہوئی؟ آئی کیپ نے جو ماڈل آرٹیکلز بنائے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے ہیں، ہمارے لیے ان کی وجہ سے آسانی کیسے ہوئی؟ آسانی ایسے ہوئی کہ اب میمورینڈم تو میں نے بنا لیا 2-3 صفحوں کا ختم، آرٹیکل لمبا چوڑا ڈاکومنٹ ہوتا تھا. میں نے ایس سی سی پی کی ویب سائٹ پہ جا کے کلک کیا، ماڈل سٹینڈرڈ آرٹیکل جو تھا وہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا. اب میری مرضی ہے، میں ساری کی ساری کنڈیشن کو ایز اٹ از اگر سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایز اٹ از سائن کر کے آرٹیکلز کو میمورینڈم کے ساتھ لگا کے رجسٹرار کو دے دوں. چاہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد مجھے لگے یار یہ 3 چیزیں اس میں سے نکال دینی چاہیے، 2 ایڈ کر دینی چاہیے، تو میں 3 چیزیں نکال کے 2 ایڈ کر کے باقی ایز اٹ از سائن کر کے سبمٹ کروا دوں گا. آسانی ہو گئی. اور ایون وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر ہیں، کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر ہیں، تو آپ ایون ڈاؤن لوڈ کر کے ایز اٹ از بھی سبمٹ نہ کروائے، صرف اور صرف میمورینڈم جمع کروا دیں. ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ آپ کو وہ آرٹیکلز منظور ہے جو ویب سائٹ پہ ہے. یعنی میمورینڈم آف ایسوسیشن، دیکھیں سب سے اہم ڈاکومنٹ، ٹوٹل رجسٹرار کے پاس رجسٹریشن کے لیے جائیں گے 3 ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے، میمورینڈم، آرٹیکل، ڈکلیریشن آف کمپلائنس. ڈکلیریشن آف کمپلائنس فارمیلٹی ہے، بڑے ڈاکومنٹس 2 ہیں، میمورینڈم اور آرٹیکلس. میمورینڈم ہم نے خود سے ایک چیز بنانی ہے. آرٹیکلس میں ہمارے پاس آپشن ہے، کیا؟ اگر کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر ہیں تو آرٹیکلس کو بالکل ہی نہ سبمٹ کروائیں، صرف میمورینڈم جمع کروا دیں. اس کیس میں
کیا یہ ہوگا کہ ہماری کمپنی کا کوئی آرٹیکل ہی نہیں ہے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کیس میں یہ ہوگا کہ آرٹیکل ہے صحیح، لیکن کون سا ہے؟ جمع تو کوئی نہیں کروایا. ایزیوم کیا جائے گا یہ وہ والا آرٹیکلز ہے جو SCCB کی ویب سائٹ پہ ہے یا کمپنیز ایکٹ کے شیڈیول وغیرہ میں ہے. وہ ماڈل آرٹیکل جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا. اور اگر فرض کیجئے، اچھا یہ تو آسانی ہوگی کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر کے لیے کہ وہ صرف میمورینڈم جمع کروا دیں، آرٹیکلز ان کے لیے جمع کروانا ضروری نہیں ہے، کروانا چاہیں کروا بھی سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے. ہاں کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی اور لمیٹڈ کمپنی کے لیے میمورینڈم کے ساتھ آرٹیکلز بھی جمع کرانا لازمی ہے. تو ایسی کمپنیز کے لیے آسانی کیا ہوئی؟ ایسی کمپنی کے لیے آسانی یہ ہوئی کہ وہ ماڈل آرٹیکلز ہیں ڈاؤن لوڈ کریں، وہی جمع کروا دے سائن کر کے، یا اس میں اگر کوئی چینج کرنا ہو، مجنیج کرنی ہو، وہ جمع کروا دے. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں جو آرٹیکل جمع کروائیں گے نا سائن کر کے، پھر آئندہ وہ آرٹیکلز کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے کمپنی اس کے مطابق ہی چلانی ہے. یہ نہیں آرٹیکل میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور آپ نے ادھر کچھ اور کام کر رہے ہیں. آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے ڈائریکٹرز ہوں گے 20 اور آپ نے ادھر 23 ڈائریکٹر اپوائنٹ کر لیے، پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر آپ کو 20 ہی رکھنے پڑیں گے. ڈاکومنٹس لے کے اب پتا چل گیا کہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کس کیس میں سبمٹ کروانی ہے، کس میں نہیں کروانی، کس میں ریکوائرڈ نہیں ہے. اور اگر سبمٹ کروانے ہیں تو ہمارے لیے آسانی کیا ہے؟ ماڈل آرٹیکلز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو ایز اٹ از کر لیں، یا اس کو چینج کر کے ایڈ لیس کر کے کر لیں. اچھا جمع کروا دیے ڈاکومنٹس، اور یاد رکھیں جمع ایسے نہیں ہو جائیں گے، اس کے اوپر سائن کرنا پڑے گا. سائن کرنا پڑے گا کن کو؟ جو بعد میں اس کمپنی کے ممبر بننا چاہتے ہیں، کمپنی کے مالک بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میمورینڈم اور آرٹیکلز کے اوپر سائن ہوتے ہیں. سائن کرنے کو، اپلائی کرنے کو لا میں کہا جاتا ہے سبسکرائب کرنا. سائن کرنا مطلب سمجھ، سبسکرائب کرنا. اچھا اب سنیں، بلکہ آپ لکھ لیں، تھوڑا سا فرق ہے اصل میں. سائن کرنا یا اپلائی کرنا، اس کو ہم لیگل لینگویج میں کہتے ہیں سبسکرائب کرنا. سبسکرائب. اور جو سگنیٹری ہوتے ہیں یا جو اپلائی کرنے والے ہوتے ہیں انہیں پھر ہم کہتے ہیں سبسکرائبر. سبسکرائبر، یہ چوتھا لفظ ایڈ کر لیں جو کہ لا میں یوز ہوتا ہے. آسان الفاظ میں ہم کہتے ہیں بھئی یہ اس بندے نے سائن کیا ہے، اس بندے نے اپلائی کیا ہے، لیگلی کہیں گے اس نے سبسکرائب کیا. اب یہاں پہ دو الفاظ ذہن میں رکھیے، دو فرق. پروموٹر کون لوگ تھے؟ جنہوں نے نیسیسری سٹیپس لیے کمپنی انکارپوریٹ کرنے کے لیے. اگر پروموٹر فرض کیجئے 10 تھے تو جب میمورینڈم اور آرٹیکلز کی باری آئی سائن کرنے کی تو میں بھی ان میں سے 10 میں سے 2 کہیں یار ہم لوگوں نے کمپنی نہیں چلانی آئندہ، ہم تو صرف فارغ بیٹھے تھے، ہم نے کہا ذرا تھوڑا ایکٹیویٹی ہو جائے گی کمپنی کی رجسٹریشن میں، ہم ہیلپ کر رہے ہیں آپ کی، بس کمپنی سے ہمارا بعد میں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، صرف ہم نے اس کی انکارپوریشن میں ہیلپ کرنی ہے. تو وہ پروموٹر 10 پروموٹرز ہوئے 10. باقی کے 8 کہتے ہیں نہیں ہم نے کمپنی بعد میں چلانی بھی ہے. تو یاد رکھیں سبسکرائبر کے جو میمورینڈم اور آرٹیکلز ہے اس کے اوپر 10 لوگ سائن نہیں کریں گے، صرف 8 لوگ سائن کریں گے. اور میمورینڈم اور آرٹیکل پہ سائن کرنے کے بعد انہی 8 کو پھر ہم آئندہ سبسکرائبر کہیں گے، اب پروموٹر نہیں کہیں گے. یعنی سائن کرنے سے پہلے وہی لوگ پروموٹرز تھے اور سائن کرنے کے بعد وہی لوگ اب سبسکرائبر ہو گئے. اب ان کے لیے ٹرم پروموٹر جائز نہیں ہے استعمال کرنا، اب ان کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ سبسکرائبر. ٹھیک ہے، یعنی جو شروع میں تھے. ہاں جو 2 پروموٹر چلے گئے وہ پروموٹر تو ہیں، سبسکرائبر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے میمورینڈم اور آرٹیکل پہ سائن نہیں کیا. اب میمورینڈم آرٹیکلز بنایا، سائن کیا اور سبسکرائبر چلے گئے رجسٹرار کے پاس. رجسٹرار نے دیکھا میمورینڈم ایسوسیشن ہے کہ نہیں، صحیح بنا ہے کہ نہیں، آرٹیکل ایسوسیشن ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، اور ڈکلیریشن آف کمپلائنس موجود ہے کہ نہیں، سائن سب نے کیا کہ نہیں. اگر تو سارے ڈاکومنٹس پراپر ہوں، ان آرڈر ہو، تو رجسٹرار کہے گا مبارک ہو آپ کی کمپنی رجسٹر ہو گئی. وہ میمورینڈم اور آرٹیکل کو رجسٹر کر دے گا اور ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا. گیس کیجئے اس سرٹیفکیٹ کا نام کیا تھا؟ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس نہیں، اس کا نام تھا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن. تو اگر سارے ڈاکومنٹس بالکل ٹھیک ہیں، فٹ ہیں، ساری لیگل ریکوائرمنٹس پوری ہو گئی ہیں، تو رجسٹرار میمورینڈم اور آرٹیکل کو ایشو کر دے گا، رجسٹر کر دے گا
اور ایشو کرے گا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن. یہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن سبسکرائبرز کے حوالے کر دیا جائے گا. اس سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کا کمپنی کا نام لکھا ہوگا, ڈیٹ لکھی ہوگی جب وہ انکارپوریٹ ہوئی ہے, اور اس میں سٹیٹس لکھا ہوگا کہ سٹیٹس کیا ہے کمپنی کا, یعنی پبلک کمپنی ہے کہ پرائیویٹ کمپنی ہے, لمیٹڈ بائی شیئر ہے کہ لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے, جو بھی سٹیٹس ہے. آپ کو پتا نا بائی سٹیٹس کمپنیز کو ڈفرنٹ میں کلاسیفائی کرتے ہیں, وہ انکارپوریشن پہ لکھا ہوگا. اور یہ کنکلوسیو ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ کمپنی بن گئی ہے. یعنی کوئی بھی کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, اس کا کنکلوسیو ایویڈنس کیا ہے, سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن. دیکھیں اگر آپ نے کسی بندے کے ڈیل کر رہے ہیں, کوئی بندہ آپ کے پاس کہتا ہے میں ABC کمپنی کے بہاف پہ ڈیل کر رہا ہوں, ہم کہیں گے اس کا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دکھاؤ. سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ہے تو کمپنی ہے, سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن نہیں ہے اس کا مطلب کمپنی بھی نہیں ہے. تو یہ ہے ہمارا رجسٹریشن. یہ تو ہوگی گڈ, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ نہ ہو, ان آرڈر نہ ہو, ڈیفیکٹو ہو, ان میں کوئی غلطی ہو سکتا ہے کسی سبسکرائبر کا نام لکھا ہو, اس کے سائن نہ کیے گئے ہوں, اس نے سائن نہ کیے ہوں, یا اس کے سائن فرض کیجئے یوں ہی ریزن بتا رہا ہوں اس کے آئی ڈی کارڈ سے میچ نہ کرتے ہوں, ٹھیک ہے, یا میمورینڈم آف ایسوسیشن میں جو چیزیں لکھنا لازمی تھی ان میں سے ایک چیز نہ لکھی گئی ہو. تو یاد رکھیں رجسٹرار پھر یہ خود سے کام فل نہیں کرتا ان ڈاکومنٹس کو, بلکہ سبسکرائبر کو کہتا ہوں بھائی ادھر آؤ, یہ پکڑو اپنے ڈاکومنٹس واپس لے جاؤ. رجسٹرار ریفیوز کر دے گا میمورینڈم اور آرٹیکل کو رجسٹر کرنے سے, کمپنی انکارپوریٹ کرنے سے. کیوں ریفیوز کر دے گا؟ ڈاکومنٹس پورے نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, ڈیفیکٹو ہیں, ٹھیک ہے, لیگل ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہے. اب جب رجسٹرار نے ریفیوز کر دیا, سبسکرائبرز کیا کریں گے؟ ان کے پاس دو آپشنز ہیں. پہلی آپشن اچھے بچوں کی طرح جا کے ان ڈاکومنٹس کو ریوائز کریں, کمپلیٹ کریں, ان آرڈر کریں اور دوبارہ سبمٹ کروا دیں. اور دوسرا شرارتی بچوں کی طرح کیا کریں؟ شکایت لے کے چلے جائیں. کس کے پاس؟ کورٹ کے پاس؟ نہیں, کمیشن کے پاس. شاباش, کمیشن کے پاس. اور کمیشن کے پاس کتنے عرصے میں جا سکتے ہیں؟ 30 دن میں. اچھا اب آپ نے اس سے پہلے کنسپٹ کی طرف نہیں دیکھنا, ابھی ادھر ہی نظر ادھر ادھر نہیں پھیرنے. مجھے بتائیے اس سے پہلے اسی رجسٹریشن پروسیس میں بھی اس سے پہلے بھی ہم کمیشن کے پاس گئے تھے. کیا شکایت لے کے گئے تھے؟ کس لیے گئے تھے؟ ہاں شاباش سر, رجسٹرار نے نام ریفیوز کر دیا ہے, حالانکہ اتنا شبھ نام تھا, اس نے ریفیوز کر دیا ہے. اچھا اس وقت وہاں پہ کیا پڑا تھا؟ ریفیوزل کے کتنے دن کے اندر اندر جانا ہے؟ 30 دن. یہاں پہ بھی دیکھیے سملر ریکوائرمنٹ ہے, 30 دن کے اندر. 30 دن کے بعد نہیں جانا. 30 دن کے بعد وہ کہے گا بھائی اب ٹھیک کر کے لاؤ ڈاکومنٹس کو, اب تمہارے پاس یہ آپشن نہیں رہی. یہاں تک کلیئر؟ اور جہاں پہ جو کمیشن فیصلہ کر دے گا اس کی اپیل کس کے پاس کی جائے گی؟ کسی کے پاس نہیں. شاباش, کورٹ کے پاس, کیونکہ کورٹ صرف 3 میٹرز دیکھتا ہے, یاد ہے, الیکشن آف ڈائریکٹر, جنرل میٹنگ ہے اس کی پروسیڈنگز, اور ویریشن ان شیئر ہولڈرز رائٹ. یہ 3 رٹے ہونے چاہیے آپ کو. باقی چلے رجسٹرار اور کمیشن کے نہ کریں یاد, یہ 3 ہی ہے نا, وہ تو 8 9 یہ تو یاد کر سکتے ہیں ہم, یہ تو بھی یاد ہو گئے ہمیں. بلکہ کیا یاد ہے جو کورٹ ہے وہ کون سے 3 کیسز میں ریزولوشن یا ڈیسیژن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتا ہے؟ وہ باقی اور کسی مسئلے میں نہیں پڑتا, کورٹ صرف 3 مسئلوں میں پڑتا ہے. کون کون سے 3 مسئلے ہیں کمپنی سے ریلیٹڈ؟ الیکشن آف ڈائریکٹر, جنرل میٹنگ اور اس کی پروسیڈنگز, اور ویریشن ان شیئر ہولڈرز رائٹ. چلیے تو یہاں پہ کمیشن جو فیصلہ دے گا وہ فائنل سمجھا جائے گا, اس کی اپیل آگے فردر کورٹ میں فائل نہیں کی جا سکتی. اچھا اب کمپنی رجسٹر ہو گئی, فرض کیجئے کمپنی رجسٹر ہو گئی, اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ رجسٹریشن کا ایفیکٹ, رجسٹریشن کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ اب یہ لوگ جو پہلے 8-10 فرینڈز تھے, ایک گروپ تھا, ایسوسیشن آف پرسنز تھے, اب یہ ایسوسیشن آف پرسن نہیں رہے, اب گروپ آف پرسن نہیں رہے, اب یہ کیا بن گیا ہے؟ باڈی کارپوریٹ. باڈی کارپوریٹ پتا نا آپ کو, سیپریٹ لیگل سٹیٹس. آگے اس نے ایکسپلین بھی کر دیا کہ جب کمپنی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے, رجسٹر ہو جاتی ہے, جب سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ایشو ہو جاتا ہے, میمورینڈم رجسٹر ہو جاتا ہے, اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے
کہ وہ آرگنائزیشن اب کمپنی کے طور پہ رجسٹر ہو گئی, اب وہ باڈی کارپوریٹ ہے. اب اس کمپنی کا سٹیٹس کیا ہے؟ سیپریٹ لیگل سٹیٹس. اس کے ممبر سے, اس کے اونر سے علیحدہ اس کا لیگل سٹیٹس ہے. اور اس کی پرپیچول سکسیشن ہے. پرپیچول سکسیشن لفظ بتایا تھا نا, پرپیچول ہمیشہ سکسیشن چلتی رہے گی, یہ تا قیامت چلتی رہے گی جب تک کہ اس کو کورونا نہیں ہوگا, ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. کیا وائنڈ اپ لیگلی, لیگل پروسیس کے ذریعے سے وائنڈ اپ نہیں ہوگی. کریٹ بھی کمپنی لیگل پروسیس کے ذریعے سے ہوئی, وائنڈ اپ بھی لیگل پروسیس کے. اگر لیگل پروسیس کے ذریعے وائنڈ اپ نہیں کرتے تو پرپیچول سکسیشن سے ہمیشہ یہ چلتی ہی رہے گی. اچھا مجھے بتائیے, ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ کنسپٹ یاد آ گیا مجھے. ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ کا لائسنس کینسل ہو گیا, اس نے اپنے ایسٹس ٹرانسفر کر دیے سیملر کمپنی کو. ذمہ داریاں پوری ہو گئی نا, اب اور تو کچھ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ رجسٹرار کے پاس جا کے وائنڈ اپ نہیں کروانا. ایسٹ ٹرانسفر کرنا اور چیز ہے, رجسٹرار کے پاس جا کے وائنڈ اپ کے لیے اپلائی کرنا اور چیز ہے. یہ وائنڈ اپ کے خرچے کون دے گا؟ کمپنی. وہ تو ہم نے سارے ٹرانسفر کر دیے ہوں. ہاں تھوڑے سے پیسے ریزرو کے طور پہ رکھے تھے, شاباش. اور اگر میں ابھی آپ سے پوچھ لوں کہ ایسٹ ٹرانسفر کرنے کے بعد کتنے عرصے میں وائنڈنگ اپ کے لیے اپلائی کرنا ہے, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ نہیں پریشان ہوں گے؟ ٹرانسفر کرنے کے بعد کتنے دن میں رجسٹرار کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ ایسٹ دے دیے؟ 15 دن کے اندر. 15 دن, اور اس کے بھی 30 دن کے, پھر اس کے بعد رپورٹ دینے کے 30 دن کے اندر اندر اپلائی کرنا ہے کہ وائنڈنگ اپ کروا دیں. بھی ایسے ہی ہے نا, 15 اور 30 ہی ہے. چلیں شکر ہے. اب واپس آ جاتے ہیں ہم. رجسٹریشن کا افیکٹ کیا؟ وہ باڈی کارپوریٹ ہو گئی, سیپریٹ لیگل سٹیٹس ہے, پرپیچول سکسیشن. کامن سیل, کامن سیل کہتے ہیں ٹھپے کو, کمپنی کا اپنا ٹھپا ہوگا. اب ظاہر ہے جس طرح ہمارے سائن ہوتے ہیں نا, پین پکڑا ہم نے چیک کے اوپر سائن کیے, کمپنی اگر کسی کو چیک دے گی تو اس کے اوپر وہ ٹھپا لگائے گی اپنا کمپنی کا. کامن سیل یعنی جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتی ہیں نا اس کے اوپر. پھر کمپنی کے بہاف پہ کوئی ڈائریکٹر وغیرہ سائن بھی کرتا ہے, لیکن یاد رکھیں کمپنی کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس میں کمپنی کا نام اور سیل ٹھپا لگا ہوتا ہے, جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کمپنی کی طرف سے آتھورائزڈ ہے. پھر سبسکرائبر بیکمز ممبرز ود لمیٹڈ لائبلٹی. ممبرز کی لائبلٹی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ کمپنی میں جو بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. اصل کنسپٹ جو سمجھنے والا ہے وہ ہے سبسکرائبر بیکمز ممبر. جو اس کے سبسکرائبرز ہوں گے وہ رجسٹریشن کے بعد ممبر بن جاتے ہیں. جو سبسکرائبر ہوں گے وہ رجسٹریشن کے بعد کیا بن جاتے ہیں؟ ممبر بن جاتے ہیں. اب دیکھیں ترتیب دیکھیں. سب سے پہلے کچھ لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کمپنی بناتے ہیں اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ پروموٹرز. پروموٹرز نے بھاگ دوڑ کر کے میمورینڈم آرٹیکل بنا دیا, ان میں سے کچھ نے اس کو سائن کر دیا. اب ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ وہ پہلے پروموٹر تھے, اب سبسکرائبر ہے. سبسکرائبر یہ لے کے رجسٹرار کے پاس گئے, رجسٹرار نے اس کو رجسٹر کر دیا. اب یہی سبسکرائبر کیا بن گئے؟ ممبرز. ممبرز. اور ذہن میں رکھیے گا ایک چیز, ابھی ان کو شیئر ایشو نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. یہ انیشلی انہوں نے میمورینڈم کے اوپر آرٹیکلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جب رجسٹریشن ہوگی نا تو ہم اتنے شیئر خریدیں گے. اس لیے انہیں ایزیوم تو کر لیا جاتا ہے کہ میمورینڈم رجسٹر ہو گیا تو انیشل جتنا انہوں نے کمٹ کیا تھا میمورینڈم آرٹیکل میں لکھا تھا کہ رجسٹریشن کے بعد ہم اتنے شیئرز خریدیں گے. انہیں ان شیئر کا حقدار تو سمجھا جاتا ہے, ایزیوم کیا جاتا ہے انیشل شیئر ہولڈر ہے. ایکچولی شیئرز ایشو نہیں ہوئے ان کو بھی. یہاں پہ لفظ یوز ہوگا کہ سبسکرائبر بیکم ہولڈر آف انیشیل شیئر. انیشلی انہیں ایزیوم کیا جاتا ہے کہ یہ ہولڈر ہو گئے شیئرز کے, ابھی شیئر ایشو نہیں ہوئے. نیکسٹ چیپٹر میں جا کے ہم اسٹڈی کریں گے کہ انہوں نے کتنے دن کے اندر, شاید 30 دن مجھے لگ رہا ہے کیونکہ کہانی پہلے 30 دن کی چل رہی ہے, لیکن ادھر چل کے پڑھیں گے کہ ان کارپوریشن یا رجسٹریشن کے کتنے دن کے اندر انہوں نے وہ شیئر جو انہوں نے وعدہ کیا تھا میمورینڈم آرٹیکل میں ہم لے لیں گے وہ خرید لیں گے. پرسن نیمڈ ان آرٹیکلز بیکم ڈائریکٹر. آرٹیکلز میں جن لوگوں کا نام ڈائریکٹر کے طور پہ پرپوز کیا جاتا ہے کمپنی رجسٹریشن کے بعد وہ ڈائریکٹر بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکٹر کون ہوں گے, کتنے ہوں گے, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی, یہ ڈائریکٹر سے ریلیٹڈ باتیں میمورینڈم میں لکھی ہوں گی کہ آرٹیکلز میں؟
कैसे पता चला आर्टिकल्स में? ठीक है, तो जिन आर्टिकल्स में अगर लिखा हुआ है कि अगर कंपनी रजिस्टर हो जाती है, मिस्टर ए बी सी डी ये 20-20 हजार शेयर खरीदेंगे और मिस्टर डी ई एफ जी इन 4 लोगों को डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाए, फर्ज कीजिए इस तरह की बात लिखी है, तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई ए बी सी डी इनिशियल शेयर होल्डर बन गए, मेंबर बन गए, और डी ई एफ जी क्या बन गए? डायरेक्टर। ये है जी इफेक्ट। सिंपल इफेक्ट क्या है? सिंपल, ये तो है, चलिए कहानी याद कर लेंगे, रटा लगा लें। जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसका सेपरेट लीगल स्टेटस है, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, इनिशियली जो शेयर्स हैं वो अब शेयर होल्डर को अलॉट हो जाएंगे, इन्होंने बाय करने हैं, और जिन लोगों का नाम आर्टिकल्स में डायरेक्टर के तौर पे प्रपोज किया था अज्यूम किया जाएगा एक्चुअली पॉइंट हो गया और वो अब डायरेक्टर बन गए कंपनी के। क्लियर? अच्छा बताए, 3 टर्म्स हैं, प्रोमोटर, सब्सक्राइबर, डायरेक्टर, सॉरी प्रोमोटर, सब्सक्राइबर, मेंबर, इनमें फर्क समझ आ गया? मेंबर और डायरेक्टर में तो फर्क पहले बता दिया हुआ ना, प्रोमोटर, सब्सक्राइबर और मेंबर। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चल के किसी लेक्चर में मैंने आपको बताना है मेंबर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है। मेंबर और शेयर होल्डर का फर्क मैं अभी आपको नहीं बता रहा, यहां लिखा था नहीं हुआ? नहीं लिखा, चले बता देते हैं, लेकिन मुझे पहले कंफर्म करें, प्रोमोटर, सब्सक्राइबर और मेंबर में फर्क समझ आ गया ना? मेंबर और शेयर होल्डर में फर्क क्या है? मेंबर शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेंबर का मतलब कंपनी का मालिक। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिनका शेयर कैपिटल है, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिनका शेयर कैपिटल नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसके मेंबर्स तो होंगे, शेयर कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, तो मेंबर जो है ना, मेंबर ये एक बड़ी टर्म है। आपको याद है हमने बॉडी कॉर्पोरेट की टर्म पढ़ी थी और बताया था बॉडी कॉर्पोरेट में 3 तरह के कंपनी शामिल हैं। सॉरी, बॉडी कॉर्पोरेट में 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। कौन कौन सी 3 तरह की थी? एक जो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है, एक जो बाहर के मुल्क में रजिस्टर्ड पाकिस्तान में काम कर रही है, और दूसरा जो किसी दूसरे लॉ में रजिस्टर्ड, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट के मुताबिक स्टेट बैंक रजिस्टर्ड हुआ है। तो इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट बड़ी टर्म है, उसके आगे 3 टाइप्स है। और हमने एक लाइन बोली थी मुश्किल सी कि हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। उसी तरह फर्क सुने मेंबर में और शेयर होल्डर में। मेंबर कौन होता है? एक वो जो किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर हो। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप उस कंपनी के मेंबर हैं। शेयर होल्डर हमेशा मेंबर होता है। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है, तो उस सूरत में आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया तो आप मेंबर बन गए, आप शेयर होल्डर नहीं है इस केस में। क्यों शेयर होल्डर क्यों नहीं है? वो कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है। तो मेंबर क्यों है? क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर में। और तीसरा तरीका है, इनिशियली जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो कंपनी के सब्सक्राइबर उसके मेंबर बन, हालांकि वो शेयर होल्डर नहीं है। क्यों शेयर होल्डर नहीं है? अभी शेयर खरीदा नहीं, वादा किया। इनिशियली शेयर जो होते हैं वो हासिल करने के इंटाइटल्ड हैं, हकदार हैं, लेकिन अभी पैसे नहीं दिए। तो याद रखिए मेंबर बनने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को सब्सक्राइब कर दें। जब जैसे ही कंपनी रजिस्टर होगी आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर से मेंबर बन जाएंगे, हालांकि शेयर नहीं खरीदे। दूसरा तरीका, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लें, उसके मेंबर बन जाएंगे। तीसरा तरीका, अगर शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी का, उसके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपना नाम दर्ज करवा लें कि मैं भी इसका मालिक बनना चाहता हूं, आप मेंबर बन जाएंगे। क्लियर हो गया? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए वो कौन से 2 तरीके हैं जिनमें आप शेयर खरीदे बगैर भी कंपनी का मेंबर बन सकते हैं, तो 2 तरीके बता देंगे। एक तरीका ये सब्सक्राइबर वाला
اور دوسرا ناٹ ہیونگ شیئر کیپٹل والے کیس میں رجسٹر ممبر میں نام درج کروانے کا. تو یہ کلیئر ہو گیا ڈفرنس بٹوین پروموٹر, سبسکرائبر, ممبر, اور ممبر اور شیئر ہولڈر میں بھی فرق بتا دیا آپ کو. بھائی فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو اگر رجسٹرار رجسٹریشن کرنے سے, کمپنی کے رجسٹریشن کرنے سے ریفیوز کر دے تو بتائیے ممبرز کے پاس کیا کورس آف ایکشن ہے؟ ہاں یہاں پہ ممبرز کی ٹرم غلط میں نے استعمال کی, ابھی تو وہ ممبر بنے ہی نہیں. کوشچن یہ ہونا چاہیے سبسکرائبر کے پاس کیا کورس آف ایکشن ہے. تو بتائیے کیا کورس آف ایکشن سبسکرائبر کے پاس؟ دو ہے, یا تو اچھے بچے یا شرارتی بچے, یا تو ریوائز کر دیں یا اپیل کر دیں. اور اگر کمیشن کے فیصلے سے بھی مطمئن نہیں ہے پھر کس کو, پھر کسی کو نہیں کرنی. شاباش. پھر اگلا کنسپٹ ہے چھوٹا, اسٹیٹس آف پری انکارپوریشن کانٹریکٹ. اسٹیٹس آف پری انکارپوریشن کانٹریکٹ. پری انکارپوریشن نام سے ظاہر ہے, کانٹریکٹ کا مطلب جو ایگریمنٹ کی ہے. پری انکارپوریشن کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ایگریمنٹ جو انکارپوریشن سے پہلے کیے گئے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کنسپٹ ہے. پہلے دیکھ لیں پری انکارپوریشن کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہے. ایسے کانٹریکٹس جو کمپنی کی انکارپوریشن رجسٹریشن سے پہلے کیے گئے ہیں. کس نے کیے ہوں گے؟ پروموٹرز نے. فرض کیجئے پروموٹر گئے وکیل کے پاس, سر کمپنی انکارپوریٹ کرنی ہے لیکن میمورینڈم اور آرٹیکل بنانا نہیں آتا, یہ 10,000 لے لیجئے, میمورینڈم آرٹیکلز بنا دیں, باقی کے ڈکلیریشن آف کمپلائنس سارا کچھ بنا دیں. وکیل نے کہا ٹھیک ہے. پیسے, انہوں نے کہا جی پیسے بھی ہمارے پاس تو نہیں ہے, جب کمپنی رجسٹر ہو جائے گی شیئر ہولڈر اس میں پیسے ڈالیں گے تو آپ کو پیسے ادا کر دیے جائیں گے. وکیل نے کہا ٹھیک ہے. ڈاکومنٹس بنایا, کمپنی رجسٹر ہو گئی. رجسٹر ہونے کے بعد جو کمپنی کا ڈائریکٹر تھا اس نے وکیل کو منع کر دیا, اس نے کہا میں تو آپ کو کوئی پیسے نہیں دوں گا. وکیل نے کہا بھیا کیوں پیسے نہیں دیں گے؟ انہوں نے کہا ذرا غور سے سنیے گا. ڈائریکٹر نے کہا اس لیے کہ آپ نے پیسے کس سے وصول کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کمپنی سے. انہوں نے کہا آپ نے کمپنی کے لیے کیا کیا تھا؟ جی کمپنی انکارپوریشن ہونے سے پہلے میں نے کمپنی کی انکارپوریشن کے لیے ہیلپ کی تھی, باغ دوڑ کی تھی. تو ڈائریکٹر کہے گا آپ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا نا, سروس کانٹریکٹ کیا تھا سروس پرووائڈ کرنے کا, وہ کمپنی کے ساتھ نہیں کیا تھا, پروموٹر کے ساتھ کیا تھا. چاہے کمپنی کے لیے کیا تھا لیکن ایگریمنٹ کمپنی کے ساتھ نہیں تھا. لا یہ کہتا ہے کہ جو بندہ جس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا نا وہ اس وقت کانٹریکٹ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. فرض کیجئے میں 1990 میں پیدا ہوا, کیا میں 1985 میں کوئی کانٹریکٹ کر سکتا ہوں؟ کیا کوئی ایسا کانٹریکٹ جس کے اوپر 1985 کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے میں اس کی ایک پارٹی بن سکتا ہوں؟ اور نہیں بن سکتا, میں اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو لا یہ کہتا ہے کمپنی کی انکارپوریشن سے پہلے جتنے بھی ایگریمنٹ ہوئے کمپنی ان کے لیے لائبل نہیں ہے. کمپنی ان کے لیے کیوں لائبل نہیں ہے؟ کمپنی اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی تو ایگریمنٹ کیسے کر سکتی؟ ایگریمنٹ نہیں کر سکتی تو ایگریمنٹ اس کے اوپر بائنڈنگ بھی نہیں ہے. سوچ کے بتائیے پھر تو کون بائنڈنگ ہے؟ پھر پروموٹر. شاباش. لیکن لا نے ایک رستہ نکالا ہے کہ کمپنی بائنڈنگ ہو سکتی. کیا ایگریمنٹ کے ذریعے بائنڈنگ نہیں ہوگی؟ ہاں اگر آپ نے, ذرا غور سے سنے گا طریقہ کار, اگر آپ نے آرٹیکلز کے اندر یہ لکھ دیا کہ کمپنی کے لیے لائر سے 10,000 کی سروسز آبٹین کی گئی ہیں, جب کمپنی رجسٹر ہو جائے گی تو یہ پیسے ادا کرے گی وکیل کو. اب چونکہ آرٹیکلز میں لکھ دیا گیا اور آرٹیکلز کمپنی کے اوپر بائنڈنگ ہوتے ہیں, اب کمپنی انکارپوریشن کے بعد یہ 10,000 ادا کرنے کی پابند ہوگی. لیکن اگر آرٹیکلز میں نہیں لکھا ہوا نا, کیس سٹڈی میں آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے, اگر وہ صرف اتنا کہتا ہے نا ایگریمنٹ ہوا ہے تو پھر آپ کہیں گے کمپنی اس کو ادا کرنے کی لائبل نہیں. کیوں لائبل نہیں؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جس وقت ایگریمنٹ ہوا کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اسے کہتے ہیں پری انکارپوریشن کانٹریکٹ. تو پری انکارپوریشن کانٹریکٹ کے لیے کمپنی لائبل نہیں ہے, پروموٹرز پرسنلی لائبل ہیں انلیس کے آرٹیکلز میں لکھ دیا جائے. یہ تھا ہمارا آج کا کنسپٹ جو ہم نے ڈسکس کر دیا. اب آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ جا کے یہ سارے کیس سٹڈیز کو ریٹن فارم میں کویسچنز کو, پاسٹ پیپر کویسچنز کو اٹیمپٹ کرنا ہے.
آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی چیپٹر بھی ختم ہو گیا ہمارا. اب آپ کا ہوگا ٹیسٹ، اور جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا بہرحال ہمارے لیکچرز آگے چلتے رہیں گے، لیکن آپ نے چیپٹر 11 کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. جیسے ہی کالج مینجمنٹ اناؤنس کرے گی ٹیسٹنگ سسٹم، تو ہم اس کا چیپٹر 1 کا ایک اچھا سا ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کروائیں گے، جو کہ ان کویسچنز کے اوپر بیس نہیں کر رہا ہوگا جو آپ نے مطلب کنسیپٹ وہی ہوں گے لیکن ان سین کویسچن ہوں گے، تاکہ آپ کو آئی کیپ کا ٹیسٹ تھوڑا تھوڑا آئے کہ آئی کیپ میں بھی ان سین کویسچن ہوتے ہیں. بہرحال آج کا لیکچر اور آج کا چیپٹر یہ 11 یہاں پہ ختم کرتے ہیں ہم. اللہ حافظ.